बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। रमज़ानुल मुबारक एक ऐसा महीना है जिसमें अल्लाह ताला हमें ना सिर्फ जिस्मानी बल्कि रूहानी और ज़हनी ततहीर का मौका फराहम करता है। ये सिर्फ रोज़े रखने या इबादत करने का महीना नहीं, बल्कि अपने अंदर मौजूद बुरे ख्यालात, बुरी आदत और मनफी रवैयों को छोड़ने का भी सुनहरी मौका है। लेकिन सवाल ये है कि हम अपनी बुरी आदतों को तर्क कैसे करें? क्या महज रमज़ान की बरकत ही काफ़ी है या हमें कोई अमली कदम भी उठाने होंगे? तो इस वीडियो में हम कुरान और हदीस, नफ्सियात, रूहानियत और पर्सनल डेवलपमेंट की रोशनी में वो अमली तरीके देखेंगे जो हमें रमज़ान में बुरी आदतों को तर्क करने और एक नई बेहतर ज़िंदगी की तरफ बढ़ने में मदद दे सकते हैं। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके मुझे शुक्रिया का मौका दीजिए और इस वीडियो को लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा, इससे मुझे हौसला अफजाई मिलती है। तो सबसे पहली चीज़ यहाँ पे ये है कि वो कौन सी चीज़ें हैं कि जो हमें बुराई से रोक सकती हैं, ख़ास तौर पर रमज़ान के महीने में। वो सबसे पहली चीज़ ये है कि हमारे नीयत और हमारे इरादे की ताकत, यही वो चीज़ है जो तब्दीली की तरफ पहला कदम है। हदीस नबवी के अंदर है कि बेशक अमाल का दारोमदार नियतों के ऊपर है। तो किसी भी बुरी आदत को छोड़ने का सबसे पहला सच्चा कदम ये है कि आप एक नियत कर लें और पुख्ता इरादा कर लें। जब तक हम खुद को अंदर से नहीं बदलना चाहेंगे तो कोई ताकत भी हमें नहीं बदल सकती। नफ्सियात के मुताबिक जब इंसान अपने जहन में किसी तब्दीली का इरादा कर लेता है तो इसके दिमाग के अंदर नए न्यूरल पाथवेज यानी दिमाग के अंदर नए रास्ते बनना शुरू हो जाते हैं जो इसे नई आदत को अपनाने में मदद देते हैं। खुलूस नियत के साथ दुआ करें, अल्लाह ताला से मदद मांगें कि वो आपको बुरी आदतों से निजात अता फरमाए। तो खुद से एक तहरीरी अहद भी करें, एक नोटबुक के अंदर लिखें कि रमज़ान के बाद भी मैं इन बुराइयों से दूर रहने की कोशिश करूँगा। हर रोज़ अपनी नीयत को ताज़ा करें। दिन के शुरुआत में खुद से कहें कि आज मैं अल्लाह की रज़ा के लिए अपने किसी एक बुरी आदत को छोड़ने की कोशिश करूँगा। इसके बाद दूसरी चीज़ है खुद आगही, यानी कि सेल्फ अवेयरनेस। सेल्फ अवेयरनेस से आप अपनी बुरी आदतों को पहचान सकते हैं। अल्लाह ताला सूरह राद के अंदर फरमाते हैं कि बेशक अल्लाह किसी कौम की हालत नहीं बदलता जब तक वो खुद अपनी हालत ना बदले। अक्सर हम अपनी बुरी आदतों को नज़रअंदाज कर देते हैं या इनके बारे में सोचना पसंद नहीं करते, लेकिन जब हम अपनी खामियों को पहचानेंगे नहीं तब तक हम इन्हें ठीक भी नहीं कर सकते। माहिरीन नफ्सियात के मुताबिक जो लोग अपनी खामियों को तस्लीम कर लेते हैं वो इनके बारे में काबू पाने में ज़्यादा कामयाब हो जाते हैं। तो अपनी बुरी आदतों की फहरिस्त बनाएं। सोचें कि वो कौन सी आदत हैं जो आपकी ज़िंदगी, आपके ईमान और आपकी शख्सियत को नुकसान पहुंचा रही हैं, जैसे कि वक़्त ज़ाया करना, गुस्सा करना, ग़ीबत करना, सोशल मीडिया के ऊपर अपना वक़्त ज़्यादा गुजारना, देर से जागना, देर से सोना और इस किस्म की चीज़ें। तो अपने लिए एक आप डायरी बनाएं या अपना एक जर्नल बनाएं जिसको हम ट्रिगर जर्नल कह सकते हैं, और हर बार जब आप किसी बुरी आदत की तरफ माइल हों तो इसे नोट करें और ये देखें कि मुझे उसमें लिखें कि मुझे ये करने की ख्वाहिश कब और क्यों आती है, और अल्लाह से इस्तग़फ़ार करें। हर रात सोने से पहले अपने दिन का जायज़ा लें और दुआ करें कि या अल्लाह मुझे मेरी खामियों पर काबू पाने की तौफ़ीक़ अता फरमा। और इसके बाद है तीसरी चीज़ ये है कि छोटे छोटे लेकिन मुसलसल अमल करें, क्योंकि आपके मुसलसल अमल करना ही बड़ी तब्दीली का राज है। हदीस नबवी के अंदर है कि अल्लाह को वो अमल ज़्यादा पसंद है जो मुस्तकिल हो, चाहे वो थोड़ा ही क्यों ना हो। तो अक्सर हम रमज़ान में बहुत ज़्यादा इबादत और इस्लाही कोशिशें करते हैं, लेकिन जैसे ही ईद आती है तो सब कुछ ख़त्म हो जाता है। इसकी वजह यह है कि हम तब्दीली को मुस्तकिल बनाने के बजाय वक्ती तौर पर जोश में आ जाते हैं। साइकोलॉजी से साबित हुआ है कि अगर आप किसी भी नई आदत पे सिर्फ 5 मिनट भी रोज़ाना काम करें तो एक माह में वो आदत आपके दिमाग का हिस्सा बन जाती है। तो आप एक वक्त में सिर्फ एक आदत के ऊपर काम करें। अगर आप गुस्सा कम करना चाहते हैं तो पहले इसी के ऊपर फोकस करें। जब ये बेहतर हो जाए तो फिर आप अपनी अगली आदत के ऊपर काम करें और छोटे छोटे बेबी स्टेप्स के साथ शुरुआत करें। अगर आप देर से सोते हैं तो फ़ौरन 2 घंटे पहले सोने की कोशिश ना करें, बल्कि रोज़ाना 15 मिनट पहले सोने का एक गोल मुकर्रर करें। अगर आप सोशल मीडिया पर ज़्यादा वक्त ज़ाया करते हैं तो एकदम छोड़ने के बजाय पहले एक मखसूस वक्त मुकर्रर करें। मसलन दिन में आपने सिर्फ 30 मिनट के लिए सोशल मीडिया इस्तेमाल करना है।
اگر آپ غیبت چھوڑنا چاہتے ہیں تو روزانہ خود سے ایک وعدہ کریں کہ آج میں کسی کی برائی نہیں کروں گا۔ اس کے بعد اگر ہم چوتھی بات کرتے ہیں کہ اچھے دوستوں کا اور اچھے ماحول کا انتخاب کریں، کیونکہ آپ کی نیک صحبت ہی جو ہے وہ آپ کی نیک عادات کا ذریعہ بنتی ہے۔ حدیث نبوی کے اندر ہے کہ انسان اپنے دوستوں کے دین پر ہوتا ہے، بس دیکھو کہ تم کس سے دوستی کر رہے ہو۔ ہماری عادات کا بہت بڑا تعلق ہمارے ارد گرد کے ماحول اور ہمارے ارد گرد کے لوگوں سے ہوتا ہے۔ اگر ہم ایسے لوگوں میں رہتے ہیں جو گناہوں کو معمولی سمجھتے ہیں تو ہم بھی ان سے متاثر ہو جاتے ہیں۔ نفسیات کے مطابق جو لوگ مثبت اور نیک صحبت کے اندر رہتے ہیں وہ زیادہ آسانی سے اپنی بری عادتوں کو چھوڑ سکتے ہیں۔ تو اچھے اور دیندار دوستوں کے ساتھ وقت گزاریں، ایسے لوگوں کے ساتھ قربت اختیار کریں جو آپ کے ایمان اور آپ کے اخلاق کو بہتر بنانے میں آپ کی مدد کر سکتے ہیں۔ اور سوشل میڈیا پر بھی اپنا جو آپ کا ایک ماحول ہے، سوشل میڈیا پہ بھی جو آپ کی کمیونٹی ہے اس کو بھی بہتر بنائیں۔ آپ ان اکاؤنٹس کو فالو کریں جو آپ کو نیکی اور اچھے کاموں کی یاد دہانی کرائیں۔ رمضان میں مسجد یا جو کوئی اسلامی حلقے ہیں یا اسلامی محفلیں ہیں اس کے اندر شرکت کرنے کی کوشش کریں۔ اجتماعی عبادات اور نیک لوگوں کی صحبت میں رہنے سے دل میں نیکی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ اس کے بعد اگر ہم پانچویں عملی سٹیپ کی یا عادت کی بات کریں تو وہ یہ ہے کہ اپنے نفس کی تربیت کریں اور رمضان کے بعد بھی استقامت حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر فرماتے ہیں کہ اور جو لوگ ہماری راہ میں جد و جہد کرتے ہیں ہم ضرور ان کے لیے اپنے راستے کھول دیتے ہیں۔ تو رمضان میں ہم برے کاموں سے بچنے کی عادت ڈالتے ہیں، لیکن جیسے ہی عید آتی ہے تو دوبارہ پرانی عادتوں میں واپس چلے جاتے ہیں۔ اور اس کی ایک یہ بڑی وجہ بھی ہوتی ہے کہ ہم اپنے نفس کی تربیت نہیں کرتے بلکہ صرف وقتی طور کے اوپر کچھ چیزوں کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اور اگر ہم نفسیات کی بات کریں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو لوگ اپنی زندگی کے اندر مستقل تبدیلی لانا چاہتے ہیں انہیں اپنی ول پاور کی تربیت کرنی پڑتی ہے، نہیں تو وہ جلدی ہار مان جاتے ہیں۔ تو اپنی نیت اور اپنے ارادے کو مضبوط بنائیں، روزانہ صبح اٹھ کر خود کو یاد دلائیں کہ مجھے آج اپنی اصلاح کرنی ہے۔ روزانہ تھوڑا سا اپنے صبر کا امتحان لیں۔ اگر آپ کا دل کسی برے کام کی طرف مائل ہو بھی رہا ہے تو خود کو روکنے کی کوشش کریں اور ایک چھوٹا سا چیلنج لیں، جیسے کہ آج میں کسی کے اوپر غصہ نہیں کروں گا یا آج میں کوئی گوسپ یا فالتو گپ شپ نہیں کروں گا۔ اور تو اس طرح آپ نیک اعمال کو اپنی روٹین میں شامل کر سکتے ہیں۔ ہر دن قرآن کی ایک آیت کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں، اس کے اوپر غور کریں۔ فجر کے بعد 5 منٹ اللہ کا ذکر کریں۔ کسی نیک کام میں کسی کا ساتھ دیں، جیسے کسی ضرورت مند کی مدد کرنا۔ تو یہ چھوٹے چھوٹے کام بھی آپ کے نفس کی تربیت کا بہترین ذریعہ بن سکتے ہیں اور رمضان کے بعد بھی آپ کے اندر استقامت پیدا ہو سکتی ہے۔ اس کے بعد چھٹا طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ پر بھروسہ کریں اور دعا کی طاقت کو استعمال کریں۔ سورہ فرقان کے اندر اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اے نبی کہہ دو میری دعا کے بغیر تمہاری کوئی حیثیت نہیں۔ ہم جتنی بھی کوشش کریں اگر اللہ کی مدد شامل نہ ہو تو ہماری تمام محنت بے اثر ہو سکتی ہے۔ اس لیے دعا کو ترک کرنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تحقیق کے مطابق دعا کرنے سے انسان کے ذہن میں آکسیٹوسن اور ڈوپامین جیسے ہارمونز خارج ہوتے ہیں جو ذہنی سکون اور خوشی کا باعث بھی بنتے ہیں۔ تو اللہ سے کچھ مخصوص دعائیں مانگیں کہ جیسے کہ یا اللہ مجھے ہر بری عادت سے نجات دے اور مجھے نیک عمل کی توفیق دے، اور یا مقلب القلوب میرے دل کو دین کے اوپر ثابت قدم رکھ۔ یہ حدیث نبوی کے اندر بھی یہ دعا ہے۔ تو رات کو تہجد سے مانگی گئی دعا زیادہ مؤثر ہوتی ہے، تو اس کا بھی خاص اہتمام کریں۔ اپنی زبان کو استغفار سے تر رکھیں کیونکہ توبہ کرنے سے دل ہلکا ہو جاتا ہے اور اللہ کی مدد قریب آ جاتی ہے۔ سورہ غافر کے اندر اللہ فرماتے ہیں کہ مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا۔ اس کے بعد اگر ہم ساتویں بات کرتے ہیں کہ ساتویں چیز کیا ہو سکتی ہے آپ کو بری عادتیں ترک کرنے میں، وہ یہ ہے کہ اپنی کامیابیاں جو ہیں ان کو ٹریک کریں، ان کا ایک خاص جو ہے وہ نوٹ رکھیں۔ اس سے آپ کے اندر مستقل مزاجی پیدا ہو سکتی ہے۔ سورہ زلزلال کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو کوئی ذرہ برابر بھی نیکی کرے گا وہ اللہ تعالیٰ اس کو دیکھ لے گا۔ تو اگر آپ رمضان میں کسی بری عادت سے دور رہنے میں کامیاب ہو رہے ہیں تو اسے ایک چھوٹا قدم سمجھ کر نظر انداز مت کریں۔ ہر نیکی اور ہر کامیابی کو تسلیم کرنا بہت ضروری ہے کیونکہ یہ آپ کو مزید حوصلہ دے گی۔ تحقیق کے مطابق جو لوگ اپنی چھوٹی کامیابیوں کو لکھ لیتے ہیں اور اس کے اوپر ان کا شکر ادا کرتے ہیں وہ زیادہ اپنی عادات کو جلدی تبدیل کر سکتے ہیں۔
تو اپنے لیے ایک ہیبٹ ٹریکر بنائیں یا اپنی ایک ڈائری بنائیں جس کے اندر آپ اپنی پروگرس لکھ سکیں. روزانہ اپنی کامیابیوں کو نوٹ کریں، جیسے کہ آج میں نے کسی کے ساتھ کسی کی غیبت نہیں کی، آج میں نے غیر ضروری سوشل میڈیا سے پرہیز کیا، آج میں نے صبر کے ساتھ گفتگو کی. اور اپنے چھوٹے چھوٹے سے جو گولز ہیں ان کو سیلیبریٹ کریں جب آپ انہیں حاصل کر لیتے ہیں. اگر آپ نے کوئی بری عادت 7 دن تک نہیں کی تو خود کو انعام دیں، جیسے کہ مے بی کہ شاید آپ کا کوئی پسندیدہ کھانا ہو سکتا ہے، یا آپ کی کوئی ضرورت کی چیز ہے جو آپ لینا چاہ رہے تھے، یا کوئی اور ایسی چیز جس سے آپ لطف اندوز ہو سکتے ہیں. خود سے کہیں کہ الحمدللہ میں بہتر ہو رہا ہوں. یہ طریقہ آپ کو مسلسل ترقی کا احساس دلائے گا اور آپ رمضان کے بعد بھی بہتر بننے کی کوششوں کو جاری رکھ سکیں گے. تو آخر میں یہ کہوں گا کہ رمضان جو ہے وہ حقیقی معنوں میں زندگی بدلنے والا مہینہ ہے. تو آپ نیت اور ارادے کی طاقت کو سمجھیں اور مضبوط اور پرعزم رہیں. خود آگہی، سیلف اویئرنیس کو حاصل کریں اور اپنی بری عادتوں کو پہنچانے. چھوٹے لیکن مستقل اقدامات کریں اور اپنے آپ کو ٹاکسک قسم کے ماحول سے بچائیں. جو آپ کا جو سوشل میڈیا پہ بھی ماحول ہے اس کو بھی پازیٹیو رکھیں. اور رمضان کے بعد بھی استقامت حاصل کرنے کے لیے اپنی سیلف کنٹرول، اپنے نفس کی تربیت کریں. اللہ سے مدد مانگیں اور اپنی ہر کوشش میں اللہ تعالیٰ کی مدد کو طلب کریں. اور پھر آخری چیز میں نے یہ بتائی تھی آپ کو کہ اپنی ترقی کو، اپنی پروگرس کو نوٹ کریں اور چھوٹی کامیابیوں کو بھی تسلیم کریں. اس سے آپ کا حوصلہ بڑھے گا. یہ رمضان صرف روزہ رکھنے کا مہینہ نہیں بلکہ اپنے اندرونی وجود کو صاف کرنے کا ایک موقع بھی ہے. اگر ہم صحیح نیت، مسلسل کوشش اور اللہ پہ بھروسے کے ساتھ آگے بڑھیں گے تو رمضان واقعی ہماری زندگیوں کو بدل سکتا ہے.